السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عمیر۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے جو بات کی تھی کہ انسان کے فیصلوں کا تعلق اس کے نتائج سے نہیں ہے، تو بہت سے لوگ یہ مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، کویشچن کرتے ہیں، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ فیصلہ اچھا تھا یا برا تھا؟ اگر فیصلے کی اچھائی یا برائی، کامیابی اور ناکامی کا تعلق اس کے نتیجے کے ساتھ نہیں ہے، اس کے رزلٹ کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ انسان کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ ہم لوگوں میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم فیصلوں کو اس کے نتائج سے جوڑتے ہیں کہ اگر نتیجہ بہت اچھا آ گیا تو ہم کہتے ہیں جی بہت ہی سبحان اللہ، بہت ہی اچھا فیصلہ ہو گیا، اور اگر نتیجہ غلط آ جائے تو کہتے ہیں جی اس نے فیصلہ ہی غلط کیا تھا، جی اس کا تو فیصلہ ہی غلط تھا۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ فیصلے کا نتیجے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر یہیں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ سوال یہ ہے کہ پھر کیسے پتہ چلے گا کہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ تو اس کے جواب میں یا اس کے سولوشن میں 2 سے 3 چیزیں ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ فیصلہ کرنے سے پہلے ان تینوں چیزوں پر عمل کر لیں تو آپ کا فیصلہ یقیناً اچھا ہوگا، اور اگر آپ ان پہ غور و خوض کر لیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اچھا فیصلہ کن بنیادوں پر ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جس پر آپ نے عمل کرنا ہے وہ ریکوائرمنٹس ہیں۔ ریکوائرمنٹس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی ریکوائرمنٹ آپ کی شرعی ریکوائرمنٹس ہیں جو شریعت آپ سے مطالبہ کرتی ہے کسی بھی کام کرنے سے پہلے۔ دوسرے نمبر پر جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ سوسائٹی کی، معاشرے کی قانونی ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ سے کی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے شرعی قوانین کو یا شرعی ریکوائرمنٹس کو۔ آپ فرض کریں آپ نے کوئی بھی کاروبار کرنے کا پلان کیا ہے یا آپ نے کوئی بھی دنیا میں کام کرنے کا پلان کیا ہے، آپ نے کسی دوسری جگہ پہ ہجرت کرنے کا پلان کیا ہے، آپ نے کسی جگہ پہ شادی کرنے کا پلان کیا ہے، کوئی بھی آپ نے فیصلہ کیا ہے، تو آپ کو سب سے پہلے یہ چیک کرنا پڑے گا کہ کیا میں قوانین جو شریعت نے میرے اوپر لاگو کیے ہیں یا جن احکامات کے اوپر میرے لیے لازم ہے کہ میں اس پر عمل کروں، کیا میں ان پر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ شریعت اس کام کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ اور اگر اجازت دیتی ہے تو کن شرائط کے ساتھ دیتی ہے، کس ٹائم پر دیتی ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ آپ شریعت کے لیے، شرعی علوم کے لیے آپ کو علم والوں سے سوال کرنے پڑیں گے، مشورہ کرنا پڑے گا۔ انڈسٹری میں جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی کیمیکل کا بزنس کرنا ہے تو کیمیکل کی مارکیٹ میں جو پہلے سے لوگ بیٹھے ہیں آپ ان سے مشورہ کریں، ان سے پوچھیں جی آپ یہ بزنس کر رہے ہیں، اس کے لیے جو شرعی قوانین ہیں وہ کیا کیا ہے، شریعت اس کام کے لیے کس کس طریقے سے اجازت دیتی ہے۔ آپ نے ہجرت کرنی ہے تو آپ اس کے اوپر پہلے اسٹڈی کریں کہ ہجرت کے لیے کیا نیت ہونی چاہیے، کس طریقے سے کام کرنا چاہیے، کب اٹھنا چاہیے، کب بیٹھنا چاہیے۔ تو آپ کے لیے اس کے جو انس اینڈ آؤٹس ہیں وہ سمجھنا بہت زیادہ لازمی ہے۔ اگر آپ ان قوانین پر جو شریعت نے آپ کے اوپر لاگو کیے ہیں یا جس بھی مذہب کو آپ فالو کر رہے ہیں، اگر آپ ان پہ عمل نہیں کرتے تو سمجھیں کہ آپ پہلے ہی سمجھ لیں آپ کہ آپ کا فیصلہ غلط ہو گیا۔ آپ کا فیصلہ اگر آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں تو 30% یا 33% صحیح ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے اس کو خراب کر لیا۔ دوسرے نمبر پر جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ سوسائٹی کی، معاشرے کی یا جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہ والی ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو آپ کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو دوسری جس بات پر آپ کو سوچنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ کیا اس ملک کا قانون، معاشرے کا قانون یا جس علاقے میں رہ رہا ہوں اس کا قانون مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، اور اگر اجازت دیتا ہے تو جس طریقے سے جس شرائط کے ساتھ مجھے اجازت دیتا ہے کیا میں اس پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ تو اگر آپ اس کے علاقے کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرتے ہیں تو یہ ایک دوسری ایسی چیز ہے جس سے آپ کے فیصلہ صحیح ہونے کے چانسز موجود ہیں۔ اگر آپ شریعت کے قوانین، شریعت کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، تقاضے ہیں، اور جو قانون کے تقاضے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا فیصلہ صحیح ہونے کے 60 to 70% چانسز بڑھ گئے ہیں۔ تو تیسری چیز بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہ قوانین ہیں جو مجھے بچپن سے میرے ماموں نے پڑھائے ہیں، اور میں اس ویڈیو کو ڈیڈیکیٹ کروں گا انہی کو،
اور میں اللہ سے دعا کروں گا اگر اس ویڈیو سے یقیناً بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا تو اس ثواب اس کا جو ہے وہ میرے ماموں کو بھی دیں، اور میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اس پر ان کا شکریہ ادا کروں کہ میں نے ان سے یہ سیکھا ہے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ پہلی چیز یہ کہ شرعی تقاضے پورے ہوں، دوسری چیز یہ کہ قانونی تقاضے پورے ہوں، اور تیسری یہ چیز کہ آپ آنر بھی محسوس کریں، آپ ڈیسینٹ بھی رہیں۔ آپ مثلاً وہ مثال دیتے تھے ماموں کہ مقصد صرف سڑک پار کرنا نہیں ہوتا، مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ شرعی تقاضے اور قانونی تقاضے پورے کر رہے ہو کہ نہیں، اور تیسری چیز کہ آپ ڈیسینسی کے ساتھ بھی جا رہے ہو یا نہیں، کہ آپ بے دھڑلے طریقے سے آپ روڈ پار کر رہے ہو۔ تو یہی ہے کہ زندگی کے اندر ہر عمل کے لیے اور ہر فیصلے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ آپ شرعی تقاضے ہی پورے کریں، آپ قانونی تقاضے ہی پورے کریں، اور تیسری آپ اپنی عزت کو ملحوظ خاطر رکھیں، جو آپ کے لیے سب سے زیادہ پرائم چیز ہے۔ ہمارے جو بڑے لوگ تھے، آپ کے بزرگ دیکھ لیں یا میرے بزرگ دیکھ لیں، ہم نے دیکھا ہوگا انہوں نے ساری زندگیاں صرف کر دیں صرف اچھی عزت بنانے کے لیے کہ ہم باعزت ہو جائیں، اور انہوں نے بہت عزت بنائی بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت رسپیکٹ دی بھی، جبکہ ہم لوگ جو لوگ آئے ہیں مٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم لوگوں کا مطلب ذہن جو ہے وہ مادی چیزوں کی طرف تو بہت جاتا ہے جبکہ عزت کی طرف کم ہے۔ تو آپ یہ جو تیسری چیز ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کوئی بھی کام کرنے کا فیصلہ کریں یا کام کریں تو اس کے اندر اپنی عزت کو بھی سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ میں اس کے اندر باعزت طریقے سے یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا۔ اور اس کی چوتھی ٹپ جو ہے وہ میں پہلے بھول گیا تھا، تو وہ ایک انٹرنیشنل فارمولا ہے فیصلوں کے متعلق کہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے متعلق ایک انٹرنیشنل فارمولا یہ ہے کہ آپ فیصلہ کرنے سے پہلے اس چیز پر بھی غور کریں کہ کیا یہ فیصلہ میرے لیے یا میری ترقی کے لیے، میری اگلی آنے والی زندگی کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کو اس فیصلے سے پہلے یہ لگ رہا ہے کہ فائدہ مند نہیں ہوگا تو آپ کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنے لیے بھی تو کچھ سوچیں نا، آپ تھوڑے سے اس معاملے میں تو سیلفش ہو جائیں نا، کہ آپ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ کیا یہ فیصلہ میری ترقی کے لیے یا آگے آنے والی زندگی میں مجھے کوئی زیادہ اپرچونٹیز دے گا یا نہیں دے گا۔ اگر آپ کو وہ زیادہ اپرچونٹیز دے گا اور آپ کو زیادہ فائدہ مند لگ رہا ہے اور آپ نے پہلی دی ہوئی 3 ٹپس کے اوپر بھی غور کر لیا ہے تو آپ وہ فیصلہ کر ڈالیں، چاہے پوری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں، دوست یار آپ کو ساتھ لڑ پڑیں، آپ وہ فیصلہ کریں کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ اگر آپ نے شرعی تقاضے ہی پورے کر لیے ہیں، اگر آپ نے قانونی تقاضے ہی پورے کر لیے ہیں اور آپ باعزت طریقے سے وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اندر آپ کسی کا حق نہیں مار رہے، کسی کے راستے میں نہیں آ رہے، کوئی بدتمیزی نہیں کر رہے، آپ اپنے مورلی آپ نے ایتھکس کو پورا کیا ہوا ہے، اور چوتھی چیز یہ کہ آپ کو یہی پتہ ہے کہ اگر میں یہ کام کر لوں تو میری ترقی کے لیے فائدہ مند ہوگا، تو پھر یہ دنیا جائے باڑ میں، آپ اپنا فیصلہ کریں، آپ کے لیے وہ فیصلہ فائدہ مند ہے۔ کیونکہ اگر آپ ان 3-4 چیزوں پر عمل کر لیں تو مجھے لگتا ہے اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ کسی اناج پہ کسی کا مسئلہ آ جائے، کسی کو نقصان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر نقصان ہوتا شریعت اس کی اجازت نہ دیتی، اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہوتا قانون اس کی اجازت نہ دیتا۔ تو جب آپ نے اس کے اوپر پہلے سے عمل کر لیا ہے تو دنیا کو مجھے لگتا ہے کہ آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ وہ فیصلہ آزادانہ طریقے سے بھرپور طریقے سے کریں، اور انشاءاللہ یہی آپ کا فیصلہ صحیح ہوگا۔ اب نتائج وہ آپ کو پہلے میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، ویڈیو میں کوئی بھی کمنٹ ہو، کوئی بھی بات آپ کو کرنے والی ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھیں، کوئی بھی آپ کے سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔